اصل میرے لیے خبر یہ ہے کہ بلا مقابلہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ ہے نا، اس کو ذرا آج میں ڈسکس کر ہی دوں. میں آپ کو چند مزید تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. کون سی وہ شخصیت تھی جس نے چیف الیکشن کمشنر کو میسج بھجوایا ہوگا؟ آخری اٹیمپٹ تھی عمران خان صاحب کی جانب سے، 1-on-1 بھی نہیں تھی. یہ بھی خبر ہے میری اطلاع کے مطابق. یہ جو جنوری 2022 کے اندر یہ پیغام بھیجا گیا تھا، یہ پہلا موقع نہیں تھا. اس سے پہلے بھی چند بڑے اہم عہدوں کے اوپر فائز لوگوں کے ذریعے پیغامات بھجوائے گئے تھے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، آج کے دن کی بڑی اہم چند ڈیولپمنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو معذرت، آج کا جو ویلاگ ہے وہ بڑا لیٹ آ رہا ہے. میری کچھ نجی مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے میں آ نہیں سکا اور جلدی آ نہیں سکا. بلکہ آپ کو میں وجہ بتا ہی دیتا ہوں. ایک خوشخبری ہے. بیسکلی میرا جو بیٹا ہے وہ آج ایک سوئمنگ کی چیمپئن شپ کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا تھا، اور میں خود بھی ایک نیشنل سوئمر رہ چکا ہوں. تو میری بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا بھی جو ہے وہ ایک اچھا نیشنل چیمپئن بنے. ابھی وہ بہت چھوٹا ہے، ظاہری بات، یہ سب سے چھوٹے بیٹے کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ آج ایک سوئمنگ کی چیمپئن شپ میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا، پنجاب کی ایج گروپ سوئمنگ چیمپئن شپ، اور اس کے اندر جو ہے ماشاءاللہ اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. تو میری مصروفیات آج سارا دن اس کے ساتھ تھیں. تو آج کا دن اپنے بیٹے کے نام تھا، جس کی وجہ سے یہ ویلاگ جو ہے وہ کافی لیٹ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو یہ خوشخبری تھی. میں نے سوچا میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں، جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، میں ان کے ساتھ بھی یہ خوشخبری جو ہے شیئر کرنا چاہوں، کیونکہ آپ لوگ بھی بالکل ہماری فیملی کی طرح ہی ہیں. تو اب آئیے ذرا کچھ خبروں کی طرف چلتے ہیں. ایک تو خبر سب سے پہلے جی پنجاب اسمبلی سے آئی ہے، اور پنجاب اسمبلی سے اسپیکر کا انتخاب جو ہے وہ سبطین خان کے نام تو ہو چکا تھا. تو آج اس سلسلے میں ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بھی جو ہو چکا ہے. سبطین خان صاحب کا جناب مسئلہ یہ ہے کہ سبطین خان صاحب جو ہیں وہ الیکٹ تو ہو گئے بطور اسپیکر پنجاب اسمبلی، اور وہ اس لیے کیونکہ پرویز الہی صاحب سی ایم بن گئے. لیکن ایشو یہ ہے کہ سبطین خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ضمانت کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے. اب عمران خان صاحب ویسے تو آپ نے ریسنٹلی جلسوں کے اندر سنا ہوگا کئی دفعہ کہ جی یہ جو کابینہ ہے موجودہ وفاقی حکومت کی، مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت کی، اس میں سے 60% لوگ ضمانت پہ ہیں، 60% لوگ ضمانت پہ ہیں. تو جناب اب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سبطین خان صاحب بھی جو ہیں وہ ضمانت کے اوپر ہیں، اور ایک ضمانتی کو جو ہے وہ آپ نے اسپیکر بنایا ہے. میں یہ جو عمران خان صاحب کی جو بات ہے کہ جی وہ ضمانت کے اوپر ہیں، مجھے نہ اس کے ساتھ کوئی انٹرسٹ ہے اور نہ اس بات کے ساتھ انٹرسٹ ہے. اس لیے میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. سوفسٹیکیٹڈ، پڑھے لکھے اور ایڈوانس ممالک کے اندر جو ہے نا وہ جھوٹے مقدمے کرنے کا رواج ہوتا نہیں ہے. جھوٹے مقدمے جو ہوتے ہیں نا وہ پہلے مہینے میں اڑا دیے جاتے ہیں. جب جج کو نظر آتا ہے نا کہ یہاں پہ کوئی سبسٹنس نہیں ہے تو اس کو اڑا دیا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں اس طرح ہوتا نہیں ہے. پاکستان میں سیاسی مخالفین آئے دن ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ جھوٹے مقدمے بناتے ہیں، اور یہ سلسلہ دونوں سائڈ سے چلتا ہے ایک دوسرے کے اوپر. مطلب جس طرح مسلم لیگ نون پہلے اپوزیشن میں تھی تو ان کے اوپر بھی مختلف قسم کے بڑے مقدمے بنے، اور اب جب وہ حکومت میں آ گئے تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جھوٹے مقدمے بنے. میں ایک قطعی طور پہ یہ بات نہیں کہہ رہا کہ وہ جو 60% کابینہ وفاق کے اندر بیٹھی ہوئی ہے یا سبطین خان، ان کے اوپر جو بنے ہوئے مقدمے ہیں وہ جھوٹے ہی ہوں گے. یہ فیصلہ کرنے والا میں نہیں ہوتا، یہ جج صاحبان نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن اس سے یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ جی یہ جناب ضمانتی ہے تو ضمانتی جو ہے وہ ہو نہیں سکتا. آپ جھوٹے مقدمے پاکستان میں بنانا بند کر دیں، اس کے بعد بیٹھ کے یہ آرگومنٹ جو ہے نا بلڈ کریں کہ جناب ضمانتی کیوں بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. اور جہاں تک ضمانتیوں کی بات ہے نا تو عمران خان صاحب خود بھی ضمانتی تھے. وہ جو پی ٹی وی حملہ کیس تھا اور عارف الوی صاحب، وہ اس کے اندر بھی وہ لوگ بھی ضمانت کے اوپر تھے جب وہ ان عہدوں کے اوپر پہنچے تھے. بلکہ عمران خان صاحب تو مفرور بھی رہ چکے ہیں. عمران خان صاحب وہ ایسے مفرور رہ چکے ہیں کہ وہ اسلام آباد کے اندر ہوتے ہوئے اسلام آباد کی عدالت کے اندر پیش نہیں ہوتے تھے، اور وہ بنی گالہ میں بیٹھے ہوتے تھے. وہ جلسے بھی کر رہے تھے، جلوس بھی کر رہے تھے، پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک مفرور ہوتے ہوئے وہ سپریم کورٹ میں بھی جاتے تھے. وہ عدالت نمبر 1 میں چیف جسٹس کے سامنے بھی کھڑے ہوتے تھے، اور اس وقت ثاقب نثار صاحب جو تھے وہ اس وقت کے چیف جسٹس تھے. تو چیف جسٹس کے سامنے ایک مفرور بیٹھا ہوتا تھا، لیکن وہ اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیتے تھے. اور وہ یہ قطعی نہیں کہتے تھے کہ عمران خان صاحب برائے مہربانی اس کرسی سے اٹھیے، جا کے اس عدالت کے اندر پیش ہوں، نہیں کہتے تھے. تو بڑا ایک عجیب ٹوسٹڈ قسم کا یہاں پہ پاکستان کے اندر نظام ہے، ہمارا سیاسی نظام بھی، ہمارا عدالتی نظام بھی. تو اس لیے یہاں پہ جو ہے نا یہ والی یہ جو شرطیں رکھنا کہ جی ضمانتی، آپ کے اپنے بھائی پاکستان تحریک انصاف کے آج بھی بہت سے لوگ ضمانتوں کے اوپر ہیں. تو کیا اس کا مطلب ہے کل وہ کابینہ میں نہیں شامل ہو سکتے؟ تو ایک جو ہے وہ یہ بات تھی. اچھا، دوسری بات یہ کہ آج جو ہے جو ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب تھا پنجاب اسمبلی میں، اس کے اندر واسق قیوم صاحب جو ہیں ان کو بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ منتخب کر دیا گیا.
اچھا اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بلا مقابلہ اصل میرے لیے خبر یہ ہے کہ بلا مقابلہ میں نے اس سے پہلے سیف الملوک کھوکھر جو ہیں جب ان کو اسپیکر کے عہدے کے لیے جو ہے نامزد کیا گیا تھا تو میں نے آپ کو اس وقت بھی یہ خبر دی تھی کہ ٹائم ختم ہونے سے صرف میرے خیال 10-15 منٹ پہلے جو ہے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع ہوئے. اچھا وہ بھی جو کاغذات نامزدگی جمع ہوئے اس کے اوپر بھی یہ خبر لے لیجئے, یہ میں پہلے بتانا بھول گیا تھا. وہ جو کاغذات نامزدگی جمع ہوئے نا تو اس کے اوپر وہ جو سائن کرنے والے صاحب تھے انہوں نے سائن ہی غلط کر دیا, تو جلدی جلدی سے اس پیپر کو ہٹا کے پھر نئے پیپر لیے گئے اور نئے پیپر کے اوپر پھر دوبارہ جلدی کرو ٹائم ختم ہونے والا ہے, اور اس کے بعد سائن کر کے پھر وہ جمع کروائے گئے. میرا مسلم لیگ نون کی ایڈمنسٹریشن کا یا اس قسم کے معاملات کو ہینڈل کرنے کا یہ حال ہے. آج یہ جو ڈپٹی اسپیکر کے لیے انتخاب تھا, نہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ نون لیگ یہ اپنے پیپرز ہی جمع نہیں کروا سکے, اور پاکستان تحریک ٹھیک ہے میں جانتا ہوں, میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جناب ان کے نمبر زیادہ ہیں, 186 ہیں ان کے پاس, ٹھیک ہے نمبر زیادہ ہیں, لیکن بھائی آپ پھر بھی اپنا کینڈیڈیٹ تو کھڑا کرتے ہیں, ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کھڑا ہی نہیں کرتے. تو آپ اس اپوزیشن کا, پنجاب اسمبلی کی اس اپوزیشن کا اندازہ لگائیے کہ اپنا کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑا کر سکے, تو یہ ان کی حالت ہے. تو وہ میں نے جو آج سے 2-3 دن پہلے وہ جو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا نا جس میں نے کہا تھا کہ شیر نہیں بلی کا نشان لیجیے گا, تو آپ کی جب حرکتیں اس قسم کی ہو نا تو تمہیں بلی ملنی چاہیے تھی. اچھا اس کے بعد ایک اور خبر جو ہے وہ یہ آئی ہے کہ تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور عمران خان صاحب کی زیر صدارت پارٹی قیادت کا یہ اجلاس ہوا ہے, اور الیکشن کمیشن ممبران کی حکومتی اتحاد کے وفد سے ملاقات کا معاملہ جو ہے وہ زیر غور آیا ہے. اجلاس میں طے کیا گیا ہے کہ 2 صوبائی اسمبلیاں الیکشن کمیشن کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد لائیں گی, یعنی 2 اس وقت کے پی اور پنجابی موسٹ پرابلی. عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ قانونی ماہرین چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس پر کام شروع کر دیں. اور اس کے بعد فواد چوہدری صاحب نے پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں بھی جو ہے انہوں نے بات کہی کہ جی یہ حکومتی اراکین جو ہیں ان سے ملیں. اچھا یار ایک کام کرتے ہیں, یہ جو چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ ہے نا اس کو ذرا آج میں ڈسکس کر ہی دوں. خبریں تو تھیں میرے پاس لیکن آج ذرا اس کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر ہی لیں کہ ایکچولی پس منظر میں ہو کیا رہا ہے. آپ کو پتا ہوگا چند دن پہلے خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر سے خفیہ طور پہ ملنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے. آپ نے یہاں تک یہ خبر سنی ہوگی, میں آپ کو چند مزید تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. کون سی وہ شخصیت تھی جس نے چیف الیکشن کمشنر کو یہ میسج بھجوایا ہوگا؟ سوچیں دماغ کو ٹٹولیں, سوچیں ذرا کہ کون ہو سکتا ہے. چلے میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس شخصیت کا تعلق بلوچستان سے ہے. یہ پیغام جنوری میں بھیجا گیا تھا, اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ آخری اٹیمپٹ تھی عمران خان صاحب کی جانب سے کہ کسی طرح چیف الیکشن کمشنر کو رام کر لیا جائے. اور اس وقت اچھا اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ آخری کوشش تھی کہ چیف الیکشن کمشنر کو رام کر دیا جائے, اور بلوچستان سے جو شخصیت تھی اس نے جب رابطہ کیا چیف الیکشن کمشنر سے تو انہوں نے ان کو کہا کہ جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور فوری ملنا چاہتا ہوں. تو ان کو پیغام یہ بھیجا گیا کہ جناب وہ ابھی اسلام آباد میں نہیں ہیں, کیونکہ وہ صاحب اسلام آباد میں تھے, وہ لاہور گئے ہوئے ہیں. اچھا وہ جو شخصیت ہے بلوچستان کی وہ بہت بڑے عہدے کے اوپر ہے, پاکستان میں وہ بہت بڑے عہدے کے اوپر فائز ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں آج ہی لاہور جا رہا ہوں. تو اس کے بعد وہ لاہور گئے, لاہور میں جا کے اس کے بعد وہ بیٹھے ان کے پاس, اور ان کو یہ پیغام دیا کہ جناب عمران خان صاحب آپ سے خفیہ طریقے سے ملنا چاہتے ہیں. ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی یہ ملاقات الیکشن کمیشن کے دفتر میں کر لیتے ہیں, سب کے سامنے آ جائیں, کوئی 100 بسم اللہ, ہمارے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں. انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں, خفیہ طریقے سے 1 on 1 ملاقات, خفیہ طریقے سے. اچھا سوری 1 on 1 بھی نہیں تھی, یہ بھی ایک خبر ہے, 1 on 1 بھی نہیں تھی. اس میں ایک تیسرے بندے کا نام بھی لیا گیا, اس میں ایک تیسرے بندے کا نام بھی لیا گیا کہ وہ بھی وہاں پہ, وہ شخصیت بھی وہاں موجود ہوں گی. تو اور وہ عمران خان صاحب کی بڑی قریبی شخصیت ہے جن کے بارے میں کہا گیا. تو نہ کر دی گئی کہ نہیں جی نہیں یہ ملاقات نہیں ہو سکتی. تو
میری اطلاع کے مطابق، میری خبر کے مطابق، یہ جو جنوری 2022 کے اندر یہ پیغام بھیجا گیا تھا، یہ پہلا موقع نہیں تھا جب چیف الیکشن کمشنر سے اس خفیہ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی چند بڑے اہم عہدوں کے اوپر فائز لوگوں کے ذریعے پیغامات بھجوائے گئے تھے کہ جی ملنا چاہتے ہیں، لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات تو چیف الیکشن کمشنر کی نہیں ہو سکی، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگ جاتے ہیں اور جب وہ جا کے چیف الیکشن کمشنر سے ملتے ہیں، اب مثال کے طور پہ میری اطلاع کے مطابق، اور اس کا ریکارڈ بھی اگر آپ مانگنا چاہیں تو شاید آپ کو الیکشن کمیشن سے مل لی جائے گا اگر کوئی اس خبر کو چیلنج کرنا چاہے تو، شاہ محمود قریشی صاحب ریسنٹلی چیف الیکشن کمشنر سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی ملاقات کر کے ہٹے ہیں۔ 1.5 گھنٹے کی، 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے درمیان ایک اتنی لمبی ملاقات کر کے ہٹے ہیں آلریڈی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ دروازے بند کیے گئے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے، شاید میرا خیال میں یہ میری رائے ہے، یہ خبر نہیں ہے، یہ میری رائے ہے کہ عمران خان صاحب کی نا ایک عادت ہے، اور یہ ماضی میں آپ ان کا پورا ٹیمپرمنٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہ جو چیز وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یوں ہو جائے اور وہ شخص وہ بات نہ کرے یا ان کی بات نہ مانے یا ان کو اکنالج نہ کرے تو پھر وہ 1 منٹ میں ان کا دشمن بھی بن جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی رویہ وہ صحافیوں کے ساتھ بھی رکھتے ہیں، اینکروں کے ساتھ بھی رکھتے ہیں، اور بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کے حوالے سے بھی کرتے ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ کہیں پہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بھائی جس چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں ان کو لگایا آپ نہیں ہے، آپ لگانے والے ہیں ان کو۔ اچھا، مجھے ایک اور بھی اب چونکہ بات ہو رہی ہے تو چیزیں اندر سے نکل رہی ہیں جو ذہن میں تھی، کہ یہ بھی کہا جاتا ہے، مطلب شاید عمران خان صاحب نے کہیں پہ یہ بات کی ہے کہ جی یہ ان کو جو ہے وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے لگوایا گیا تھا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ملتا ہے، یہ حکومت اور اپوزیشن کے اراکین مل کے بیٹھ کے آپس میں مختلف نام تجویز کرتے ہیں اور اس میں سے پھر کوئی ایک آدھا نام فائنل ہو جاتا ہے۔ تو پہلا راؤنڈ ہوا تھا اس ساری چیز کا، یہ چیف الیکشن کمشنر بنے کس طرح تھے؟ پہلا راؤنڈ ہوا تھا، دونوں جانب سے 3 نام دیے گئے تھے، وہ 6 نام ریجیکٹ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد دوسرا راؤنڈ ہوا تھا۔ وہ جو دوسرا راؤنڈ ہوا تھا اس میں ایک نام ان کا تھا، سکندر سلطان راجہ صاحب کا، جو عمران خان صاحب کی جانب سے دیا گیا تھا، اور شیخ رشید صاحب نے ایکچولی ایک ریکمنڈیشن کا لیٹر لکھا تھا ان کے لیے، اور وہ لیٹر ایڈریس تھا عمران خان صاحب کو کہ جناب ان کو چیف الیکشن کمشنر لگائیں یا ان کو کوئی امپورٹنٹ عہدہ دیں۔ تو یہ نام ان کی طرف سے جو ہے وہ بھیجا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر بھی بڑی دیر بحث ہوتی رہی تھی دونوں سائڈز کی، اور پھر الٹیمیٹلی اس نام کے اوپر جو ہے وہ فائنلائز ہو گیا کہ چلیں جی ٹھیک ہے ہم یہ نام فائنلائز کرتے ہیں۔ تو بیسکلی اصل کہانی کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ اب میں چلیں یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں، یہ کیوں، یہ پس منظر، اس کی وجہ کیا، یہ اتنے پاکستان تحریک انصاف میں اتنی وہ تڑپ کیوں آئی ہوئی ہے؟ میں تڑپ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ تڑپ کس بات کی ہے؟ پھڑپھڑانا کس بات کا ہے؟ جیسے کسی جنگلے کے اندر کوئی پرندہ قید ہوتا ہے اور وہ پھڑپھڑا رہا ہوتا ہے کہ ابھی کچھ نہ ہو جائے، وہ ڈر کس بات کا ہے؟ میں ڈر بتا دیتا ہوں آپ کو کس بات کا ہے۔ یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے نا، اس کیس سے متعلق کئی تجزیہ کاروں نے یہ کہا کہ جناب زیادہ سے زیادہ الیکشن کمیشن یہ کر سکتا ہے کہ وہ پیسے کانفسکیٹ کر لے، کوئی ایسی انلیگل ٹرانزیکشنز ہیں، وہ بیسکلی یہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ مسئلہ ہے ایک ایفیڈیوٹ کا، اس سارے معاملے کے اندر ایک ایسا ایفیڈیوٹ ہے، اور میں آپ یہ جس جگہ پہ میں اس وقت یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ اس کمرے کا سائز تقریباً کتنا ہوگا۔ ویسے تو کافی کلوز شاٹ ہے، آپ کو نہیں آئیڈیا ہو رہا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ میں کتنی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوں۔ یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے نا، اس کے جو ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ہیں، وہ جس کمرے میں اس وقت بیٹھا ہوں وہ پورا کمرہ بھر جائے اتنے ڈاکومنٹس ہیں، اور ان سب ڈاکومنٹس کے ساتھ ایک عدد ایسا ایک خط ہے، ایک ایسی چیز ہے جو عمران خان صاحب کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک عدد ایفیڈیوٹ۔ وہ ایفیڈیوٹ عمران خان صاحب نے سائن کر کے دیا ہوا ہے کہ جو انفارمیشن یہاں پہ شیئر کی گئی ہے وہ بالکل سچ ہے، اور بطور پارٹی چیئرمین میری یہ ذمہ داری ہے کہ سب کچھ سچ ہے۔ اب اس کمرے سے بھرے ہوئے تقریباً ڈاکومنٹس میں سے کوئی ایک چیز جھوٹی
نکل آئی یا غلط نکل آئی تو اس کی ساری ذمہ داری عمران خان صاحب کے اوپر جاتی ہے، کیونکہ بطور پارٹی چیئرمین انہوں نے وہ ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا جائے تو پھر کون سی شک ایکٹیویٹ ہوتی ہے آئین کی؟ آرٹیکل 62-63۔ اور آرٹیکل 62-63 وہی صادق اور امین کی بات کرتا ہے جس کے بارے میں یہ بار بار کہتے ہیں نا ہمیں تو سپریم کورٹ نے صادق اور امین کہا ہوا ہے۔ اگر وہ ایفیڈیوٹ جھوٹا ثابت ہوا تو آرٹیکل 62-63 کی تلوار یوں عمران خان صاحب کے اوپر گھومنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر یہ کلیئر ہو گیا کورٹ کے اندر جا کے کہ انہوں نے واقعی جھوٹ بولا تھا تو 62-63 کی خلاف ورزی کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ یہ پھڑپڑانا، یہ تڑپنا، یہ اس چکر میں ہو رہا ہے کہ کسی طرح کہیں وہ ایفیڈیوٹ جھوٹا نہ ثابت ہو جائے۔ اسی لیے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر یہ اٹیکس ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ہو رہے ہیں کہ اس نے وہ ملاقات کیوں نہیں کی جب جنوری کے اندر پیغام بھجوایا گیا تھا، اور بڑے سینئر بندے سے پیغام بھجوایا گیا تھا۔ اور جب میں سینئر آدمی کہتا ہوں میں پارٹی عہدیدار نہیں کہہ رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں اس کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی نہیں ہے، چلے میں یہ بھی کلیئر کر دوں۔ عمران خان صاحب نے جس بندے کو بھیجا تھا اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔